میدان جنگ سے فرار ہونا۔ قرآن پاک میں اس گناہ کے بارے میں آیا ہے کہ جو بندہ میدان جنگ سے بھاگ جائے تو اس پر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوتا ہے۔ یہ قرآن فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس کی دوسری نسبت آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو ایک ایسا کلمہ سکھایا کہ جس کے پڑھ لینے سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ کلمہ کوئی 3 مرتبہ سوچ سمجھ کے پڑھ لے تو اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتے ہیں، اگر وہ میدان جنگ سے بھی بھاگا ہو۔ وہ کون سا کلمہ ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک۔ میرے ساتھ مل کے ذرا پڑھ لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک۔ 3 مرتبہ جو بندہ سوچ سمجھ کے اس کو پڑھ لیتا ہے ندامت کے ساتھ کہ میں اللہ رب العزت سے معافی مانگ رہا ہوں، تو اتنا بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ رب العزت اس کا معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، کتنی بڑی شان ہے اس کی، سبحان اللہ۔ لیکن آج جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ سے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ ہو جانا اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جب آپ سے گناہ ہو گیا تو آپ بالکل بے فکر پھر رہے ہیں، آپ کو کوئی بھی پریشانی یا ٹینشن نہیں ہے کہ یار مجھے اللہ نے دیکھا ہے یا مجھ سے گناہ ہو گیا۔ یہ پریشانی والی بات ہے، یہ ٹینشن کی بات ہے۔ آپ سے گناہ ہوا، آپ اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں، ٹھیک ہے؟ معافی کیسے مانگنی ہے؟ میں نے آپ کو جو کلمات سکھائے ہیں، یا پھر آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، سبحان اللہ۔ اور پھر ایک جو ہے سید الاستغفار، ایک ایسا کلمہ ہے جو سید الاستغفار ہے، وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ ہم سب کو یہ زبانی یاد ہونا چاہیے، نماز حنفی میں بھی ہے یہ۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کلمہ صبح پڑھ لے اور شام سے پہلے فوت ہو جائے تو پھر وہ جنت میں جائے گا، اور اسی طرح اگر شام کو پڑھ لے صبح ہونے سے پہلے اگر وہ فوت ہو گیا تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ کیا شان ہے سید الاستغفار! تو اس لیے میرے دوستو، اگر آپ سے گناہ ہوتے ہیں تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا جب آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کو ٹینشن ہوتی ہے، آپ کو یہ آپ کے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے یار مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میرا کیا بنے گا؟ اور پھر جب آپ سے گناہ ہو گیا آپ اللہ کے ہاں گڑ گڑا کر توبہ مانگ رہے ہیں، شرمندہ ہیں اللہ کے سامنے آپ، تو یہ تو اچھی بات ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، آپ سے گناہ ہو گیا 1 مرتبہ، آپ نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، 2 مرتبہ پھر ہو گیا، پھر معافی مانگنی، 3 مرتبہ پھر ہو گیا، پھر معافی مانگنی ہے آپ نے۔ اور اسی طرح آپ سے 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ، لاکھوں مرتبہ ایک گناہ ہو جائے، آپ نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے بس۔ باقی معاف کرنا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اور پھر آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں، اگر آپ اللہ رب العزت سے شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر معافی مانگیں گے نا، انشاءاللہ بہت جلد وہ گناہ آپ چھوڑ دیں گے۔ لیکن ایک بندہ ہے وہ گناہ کرتا ہے، اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہتا بھائی میں ٹھیک ہوں۔ یہ بہت خطرے والی بات ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر اس دنیا کے سارے انسان گناہ کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے،
اللہ تعالیٰ وہ لوگ لے کے آئے جو گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگے۔ میرے دوستو، جب کوئی مسلمان، جب کوئی جوان اللہ سے معافی مانگتا ہے نا، تو اللہ رب العزت بہت خوش ہوتا ہے۔ اس حدیث کے سنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ کرنے شروع کر دیں، نہیں، اس کے سنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ گناہ کر کے اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔